I'd like to introduce the guest ہمارے ساتھ آج موجود ہیں for the first time in the history of Pakistan. پاکستان کے former Prime Minister عمران خان صاحب. Sir, thank you so much for being part of the show. میں چاہوں گا کہ جنید بھائی آپ اسٹارٹ کریں with question. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی. خان صاحب, ہم ٹریڈیشنل سوالوں پہ تو آئیں گے, لیکن آئی ایم گونا اسٹارٹ وتھ سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی کسی انٹرویو میں نہیں دیکھا کسی نے آپ سے پوچھا ہو, اینڈ اٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی مین یو آر اے مین آف اسٹرانگ نروس. آپ نے ماشاء اللہ اسپورٹس میں اتنے سال دیے, پھر آپ کی اپنی 25 سال کی جد و جہد ہے پولیٹیکل. ویو سین یو اینڈ پیپل آئیڈیلائز یو فار یور اسٹرینتھ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر اے ہیومن بینگ. اینڈ جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, اٹ مسٹ ہیو ڈساپوائنٹڈ یو ان سم وے اور دی ادر. ہاؤ آر یو فیلنگ ایموشنلی اباؤٹ دس؟ دیکھیے جنید, پہلے سب کے لیے بیکاز میرا 70 سال کا آلموسٹ ہو گیا ہوں, تو آپ سب جو یوتھ ہے اس ملک کی, جو فیوچر ہے, اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ دیکھیں جو زندگی ہے نا, وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا. وہ ایک سائیکلز میں جاتا ہے, اونچ نیچ زندگی کا نام ہے, اور جتنا آپ اوپر کو ایم کریں گے اتنی آپ کو ڈاؤن سائڈ زندگی میں آئیں گے, برے وقت آئیں گے. جتنا آپ اوپر جائیں گے گریں گے بھی آپ کافی. سو دیکھیں, ایک یہ جو آپ کی زندگی کی جو اسٹرگل ہے, اگر آپ نے کوئی بھی چیز اچیو کی ہو, اور خاص طور پہ جو اسپورٹس ہے, اسپورٹس ایک بڑا ایک ایسا قیمتی سبق آپ کو سکھاتی ہے جو شاید اور کوئی چیز نہیں سکھاتی. اور وہ کیا ہے؟ ہار جیت. آپ کو ہارنے کے بھی ڈائنامک سمجھ آتے ہیں, آپ جیتنے کے بھی کو سمجھ جاتے ہیں کہ جیت پرماننٹ نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر اگر آپ نے محنت نہ کی تو پھر آپ نیچے آ جائیں گے. تو یہ جو سائیکل ہے, یہ ایک میری ایسی ٹریننگ ہوئی ہے جو کسی پولیٹیشین کی وہ ٹریننگ نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین نے 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں ہار جیت نہیں دیکھی. سو کسی نے پولیٹکس میں پاکستان میں سوائے قائد اعظم کے 22 سال اپنی زندگی کے گزارے اپوزیشن میں نہیں ہے, کسی نے نہیں گزارے, اور مشکل وقت میں. سو دیکھیں, یہ میری بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں اس پہ. یہ جو ہوا ہے, ایک کہ اتنی بڑی باہر کی سازش ہوئی, اور وہ سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان میں جو میر جعفر اور میر صادق, انہوں نے پورا ساتھ دیا ان کا, اور سب نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا جو 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ جو ریپرزینٹ کرتی تھی. اور وہ گرایا باہر کی سازش کیوں تھی؟ ہماری کیا قصور تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانا چاہتے تھے. دیکھیں, انڈیپینڈنٹ کا مطلب اینٹی امریکن نہیں ہے. میں کبھی بھی, بلکہ میں تو اینٹی انڈین بھی نہیں ہوں, میں تو بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو ریسسٹ پالیسی اور جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف ہوں. لیکن انڈیا میں ہر قسم کی سوچ ہے, میری دوستیاں بھی بڑی ہیں, امریکہ بھی ویسا ہی ہے, ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے, صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ میں وہ پالیسیز چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی بھی امریکہ سے رہے, لیکن جو ہمارے لوگوں کے مفادات ہیں, ہمارے جو انٹرسٹ ہے, ان کو کمپرومائز نہ کروں. میری نمبر 1 پرائرٹی 22 کروڑ پاکستانی ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم روس کی ٹرپ بھی کینسل کریں, روس کے ساتھ کوئی ہم ٹریڈ بھی نہ کریں, چائنا کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس لمٹ کریں اپنی ریلیشن شپ, اور پھر یہاں بیسز بھی وہ مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو یہاں سے اگر انہوں نے جو بھی انٹرنیشنل ٹیررزم کو روکنا ہے تو پاکستان کو استعمال کیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کو کبھی کسی اور کی جنگ اور کانفلکٹ میں کبھی ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن میں ہونا چاہیے, جنگ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ سمجھے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح نہیں استعمال کریں گے. جس طرح وار آن ٹیرر میں انہوں نے ہمیں استعمال کیا, 80,000 پاکستانی ہمارے مارے گئے ان کی جنگ لڑتے ہوئے, پاکستان کو برا بھلا بھی کہا گیا. سو یہ تھی نمبر 1 چیز جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری سازش کی. ان کو مل گئے یہاں ریسیپٹیو لوگ, اور ان لوگوں کے اندر وہ تھے جنہوں نے, اور یہ بائی دی وے یہ ماڈل اگر آپ فالو کریں جو انہوں نے پرائم منسٹر مصدق کو
ایران میں گرایا تھا, تو وہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں تھیں. پہلے انہوں نے پیسے چلائے میڈیا پہ, اس کو برا بھلا کیا, پھر انہوں نے مصدق کی جو پارٹی کے اندر پولیٹیشینس تھے ان کو خریدا, پھر جو اپوزیشن تھی اسے ڈیمونسٹریشنز کروائیں, جس طرح انہوں نے لانگ مارچ وغیرہ کی, وہ وہی ماڈل تھا. اور ایونچولی پھر پہلے سازش ہوئی اور پھر مداخلت کی. لیکن جو مجھے خوشی ہوئی وہ, اب یہ میں نے مکس فیلنگز کہا, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اس طرح اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا. جو عموماً یہاں پرائم منسٹر جاتا ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ قوم, میں خود بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح نکلے گی جس طرح وہ سڑکوں پہ نکلی. جو جلسے 10 دنوں میں 3 بڑے شہروں کے اندر ریکارڈ جلسے ہوئے اور پبلک خود چل کے آئی, تو ایک طرح مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم قوم نہیں بنے, ہم بٹے ہوئے ہیں لوگوں میں, حصوں میں, فرقوں میں, صوبوں میں, لسانیت کے طور پہ کہ جی میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں اردو اسپیکنگ وغیرہ. اس کے اندر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ساری قوم کے اندر ایک غصہ آیا, اور ساری قوم نے یہ فیل کیا کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گرایا, لیکن سب سے زیادہ لوگوں کو غصہ ہے کہ اس کے کرپٹ ترین لوگ جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے, جن کے اوپر کیسز تھے, 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کیبنٹ جن کو انہوں نے مسلط کیا, جو شریف خاندان ہے وہ یا ضمانت پہ ہے یا کنوکٹڈ ہے, ان کو اوپر مسلط کر دیا. تو یہ ڈبل غصہ ہے لوگوں کو کہ ایک تو ان کی باہر سے امریکہ نے جو مداخلت کی, دوسرا یہ چور مسلط کر دیا, اور تیسرا جو پولیٹیکل لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, یعنی 20-25 کروڑوں پہ بیچ کے جنہوں نے جا کے گورنمنٹ گرائی, ابھی تک کوئی عدالت نے ان کے کیس ایکشن نہیں لیا. دیکھیں نا, عدالت نے سو موٹو ایکشن بھی لے لیا, 12 بجے عدالتیں بھی کھول دی, لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو اس کی وجہ سے میں جو دیکھ رہا ہوں مومنٹم, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. تو مکس فیلنگز, ایک طرف مایوسی اور دوسری طرف خوشی کہ شاید اس کی وجہ سے ایک وہ پاکستان بن رہا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان, جو علامہ اقبال نے سوچا تھا پاکستان کا.